کیا آپ کبھی کسی گرما گرم بحث میں رہے ہیں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے پر بول رہا ہو اور اچانک کمرے میں سب سے اہم شخص بول اٹھے؟ یہی کچھ ایوب کے باب 38 میں ہوتا ہے۔ ایوب اور اس کے دوستوں کے درمیان طویل بحث و مباحثے کے بعد خود خدا گفتگو میں شامل ہوتا ہے، اور یقین مانے جب خدا بولتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ ایوب کی کہانی کا ڈرامائی اختتام ہے، اور اس میں کچھ نہایت گہری سچائیاں پوشیدہ ہیں جو ہم نے اب تک دیکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تین ایسے لمحات دیکھنے والے ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیں گے۔ خدا بولتا ہے، ایوب سنتا ہے اور خدا بحال کرتا ہے۔ آئیے اس میں گہرائی سے جھانکتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا بولتا ہے، اور وہ صرف ایوب کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ خود بھی کچھ سوالات کرتا ہے۔ خدا نے ایوب سے باب 38 آیت 4 میں پوچھا، جب میں نے زمین کی بنیاد رکھی تو تم کہاں تھے؟ پھر وہ سمندر، سحر، بادلوں اور یہاں تک کہ ستاروں کے جھرمٹ کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے خدا ایوب اور ہمیں تخلیق کی سیر کرا رہا ہو، ہمیں اپنی بے مثال قدرت اور حکمت کی یاد دلا رہا ہو۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، خدا ایوب کو چھوٹا محسوس نہیں کرانا چاہتا، وہ ایوب کو بڑی تصویر دکھانے میں مدد دے رہا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر محدود ہے، لیکن خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ جیسا کہ عیسائیہ 55:9 ہمیں یاد دلاتا ہے، جیسے آسمان زمین سے بلند ہیں، ویسے ہی میرے طریقے تمہارے طریقوں سے بلند ہیں، اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ اگلا منظر ایوب کا جواب ہے، اور یہ اپنی سادگی میں بے حد خوبصورت ہے۔ ایوب کہتا ہے، میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، غل ایوب 44۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بولنے کا نہیں بلکہ سننے کا وقت ہے۔ جانتے ہیں، بعض اوقات سب سے دانشمندانہ کام یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموش رہیں اور خدا کی سچائی کو اپنے دل میں اترنے دیں۔ یہ آیت میرے دل میں اتر گئی کیونکہ میں ایوب کی آزمائش سے خود کو جڑا ہوا پایا۔ برسوں پہلے میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماعات میں خطاب کیا۔ میں نے ایتھوپیا کے نیشنل اسٹیڈیم اور برازیل کے ریو ڈی جنیرو کے دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں تبلیغ کی۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد میں نے اپنی آواز کھو دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے صوتی تاروں پر سرجری کی ضرورت ہے۔ میں نے احتجاج کیا اور پوچھا کہ کیا اس بیماری کا کوئی اور علاج ممکن ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ واحد اور ممکنہ طریقہ یہ ہے کہ میں 2 ہفتے تک بالکل خاموش رہوں، کچھ نہ کہوں۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا نے میرے دل سے زبور 46:10 کے ذریعے کلام کیا۔ خاموش رہو اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں میں سرفراز کیا جاؤں گا، میں زمین پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ خدا مجھ سے کلام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سننے کی ضرورت تھی۔ میری بیوی اور میں گرینڈ کی نین گئے اور کچھ وقت تنہائی میں خاموشی کے ساتھ گزارا۔ دلوں میں فریاد تھی، بولیے اے خداوند، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نہ صرف کلام کیا بلکہ مجھے شفا بھی دی۔ میں بحال ہو گیا، لیکن یہ سب تبھی ممکن ہوا جب میں نے سنا۔ یہ ان عظیم سچائیوں میں سے ایک ہے جو میں نے یسوع کے پیروکار کے طور پر سیکھی ہے۔ جب خدا کلام کرتا ہے تو مجھے سننا چاہیے۔ تب ہی بحالی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تب ہی ہم نے دیکھا کہ خدا نے ایوب کو بحال کیا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، یہ فوراً نہیں ہوتا ہے۔ پہلے خدا ایوب کو بلاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو معاف کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب ایوب ایسا کرتا ہے کہ خدا اس کے مال و دولت کو بحال کرتا ہے اور اس سے پہلے سے دگنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ معافی ہمیشہ بحالی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم ایوب کے خدا سے ملاقات سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خدا کے طریقے اکثر ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ جب زندگی بے معنی لگے تو ہمیں اس کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خود تخلیق خدا کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔
अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो फितरत में चहलकदमी करें और याद रखें कि कौन काबू में है। कभी कभी बेहतरीन जवाब खामोशी होता है। खुदा की आवाज सुनना सीखें। खुदा से हकीकी मुलाकात आजिज़ी और तौबा की तरफ ले जाती है। अगर हम तब्दील नहीं हुए तो इसका मतलब है कि हमने वाकई खुदा से मुलाकात नहीं की। मुआफ़ी बहाली का एक अहम हिस्सा है। हम खुदा की बरकतों की तवक्को नहीं कर सकते। अगर हम दिल में तलखी रखे हुए हैं तो खुदा की बहाली अक्सर इससे बढ़कर होती है जो हमने खोया था। अयूब के आखिरी दिन इसके आगाज से ज्यादा बाबरकत थे। दोस्तों, जब हम अयूब की कहानी के इस बाब को बंद कर रहे हैं तो याद रखें कि खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में बोलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम आजिज होने, तौबा करने और मुआफ करने के लिए तैयार हैं? यही वो मकाम है जहां हकीकी बेदारी का आगाज होता है। अयूब की तरह बने, अपने सवालात में दियानतदार, खुदा के हुजूर आजिज, और उसके लिए तैयार रहें कि वो आपको बहाल करे और ऐसे तरीकों से बरकत दे जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब खुदा बोलता है और आप वाकई सुनते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपका नजरिया बदल जाता है, दिल बदलता है और आपको वो ईमान मिलता है जो पहले कभी मुमकिन ना लगा। तो अगली बार जब आपका सामना हो अपनी मुसीबतों के तूफान का, तो अयूब को याद रखें। याद रखें कि खुदा आपके मसाइल से बड़ा है, आपके सवालात से ज्यादा दाना है और आपके तसव्वुर से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। और कौन जानता है, शायद आपकी जिंदा खुदा से मुलाकात बिल्कुल करीब ही हो।